تھوڑے ہی دنوں بعد آسمان پر اچانک سے گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اور اس کا ہسبینڈ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی دانہ تھا ہی نہیں۔ انہیں ایک دانہ بھی ملتا تو وہ فوراً سے اسے کھا لیتے، اور انہوں نے کچھ بھی مشکل وقت کے لیے بچا کے نہ رکھا ہوا تھا۔ ارے پنکو کے پاپا جی، اب ہم کیا کریں گے؟ بارشیں تو تیز ہو رہی ہے۔ ایک جنگل میں ایک بڑے سے درخت پر ایک ٹونی چڑیا رہا کرتی تھی۔ ٹونی چڑیا تھی تو بہت خوبصورت، لیکن تھی بہت آلسی، اور اس کا ہسبینڈ بھی بہت ہی آلسی تھا۔ وہ کوئی بھی کام نہ کرتے اور نہ ہی دانہ کی فکر کرتے۔ جو بھی دانہ ملتا فوراً سے کھا لیتے، مستقبل کی ٹینشن کبھی بھی نہ لیتے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے، ایک کا نام کوکو اور دوسرے کا نام سویٹو تھا۔ ٹونی چڑیا کے ساتھ والے درخت پر سویٹی چڑیا رہتی تھی، جو بہت ہی خوبصورت اور محنتی چڑیا تھی۔ وہ ہر وقت اپنے مستقبل کی پریشانی میں لگی رہتی اور لگاتار جو بھی دانہ ملتا اپنے گھر میں جمع کرتی رہتی۔ سویٹی چڑیا دل کی بہت اچھی تھی اور بہت دوستانہ مزاج تھی۔ ٹونی بہن، میں تو آپ کو بھی کہتی ہوں، آپ بھی دانہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ آج نہیں تو کل بارشیں شروع ہو جائیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، پھر آپ دانہ کہاں سے لیں گی؟ ارے نہیں سویٹی، کچھ نہیں ہوتا۔ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہم نہیں ایسے سوچتے جیسے تم سوچتی ہو۔ ہم کبھی بھی کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لیتے۔ جو ہوگا جیسا ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ٹونی بہن، مستقبل میں آنے والے تمام مسائل کا حل ہمیں پہلے سے ہی سوچ کر رکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ارے سویٹی، ہم پرندے ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم حل اسی وقت ہی نکال لیتے ہیں۔ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ ٹونی چڑیا شام کو اپنے ہسبینڈ سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ سویٹی چڑیا بھی نہ ہر وقت مستقبل کی پریشانیوں کو اپنے اوپر مسلط رکھتی ہے اور دنیا بھر کا دانہ اپنے گھر میں جمع کر رہی ہے۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا کیڑا بیٹھ گیا ہے۔ میں نے تو اسے کہا بھی ہے جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن وہ کہتی ہے کہ مشکل وقت کا حل پہلے سے ہی سوچنا چاہیے۔ ٹونی چڑیا کا ہسبینڈ بھی اسی کی طرح بہت آلسی تھا اور کوئی بھی کام کر کے راضی نہ تھا۔ وہ کہتا ہے، ہاں ہاں ٹونی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہم تو ہر وقت ایسے گدھوں کی طرح کام نہیں کر سکتے۔ جب کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ سویٹی چڑیا دانہ لے کر واپس آ رہی ہوتی ہے اور ٹونی چڑیا اور اس کے ہسبینڈ کی باتیں سن لیتی ہے۔ ارے ٹونی بہن، میں تو کہتی ہوں آپ بھی آج سے ہی کام شروع کر لیں۔ میں نے پرندوں کو باتیں کرتے سنا ہے کہ آج نہیں تو کل بارشیں شروع ہونے والی ہیں۔ ارے ہاں ہاں ٹھیک ہے سویٹی۔ ٹونی چڑیا کا شوہر کہتا ہے کہ یہ سویٹی بھی نا ایسے ہی بس اپنے آپ کو ہر وقت کام میں لگائے رکھتی ہے۔ ابھی تک 2-3 دن لگیں گے بادلوں کے آنے میں، پھر تیز طوفان شروع ہوں گے، اس کے بعد کہیں جا کر بارشیں شروع ہوں گی۔ اس نے تو ابھی سے ہی اتنی ٹینشن لے لی ہے۔ سویٹی چڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اور اس کا شوہر تھے کہ انہیں کوئی فکر ہی نہ تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہتا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد آسمان پر اچانک سے گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اور اس کا ہسبینڈ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی دانہ تھا ہی نہیں۔ انہیں ایک دانہ بھی ملتا تو وہ فوراً سے اسے کھا لیتے، اور انہوں نے کچھ بھی مشکل وقت کے لیے بچا کے نہ رکھا ہوا تھا۔ ارے پنکو کے پاپا جی، اب ہم کیا کریں گے؟ بارشیں تو تیز ہو رہی ہے اور ہمارے پاس کوئی دانہ موجود نہیں ہے۔ سویٹی چڑیا ٹھیک ہی کہا کرتی تھی، ہمیں اس کی باتوں پر غور کرنا چاہیے تھا۔ ہاں ٹونی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم نے اس کی بات نہ مان کر بہت برا کیا اپنے ساتھ۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم خود تو بھوک برداشت کر لیں گے، لیکن بچوں کا کیا ہوگا؟
وہ ایسے باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ سویٹی چڑیا ڈھیر سارا دانا لے کر ان کے گھر آ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اور اس کا ہسبینڈ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ لو ٹونی بہن، اپنے بچوں کو دانا کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ ہاں، اگر دانا کم پڑ جائے تو مجھے بتا دینا، میں اور بھجوا دوں گی۔ بہت شکریہ سویٹی بہن، تم واقعی ہی بہت اچھی ہو۔ میں نے تمہاری بات نہ مان کر اپنے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اب ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ بارشیں رکتے ہی ہم محنت شروع کریں گے اور اپنے گھر میں بہت زیادہ سارا دانا اکٹھا کریں گے۔ کوئی بات نہیں ٹونی چڑیا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے آگے کے لیے اچھا سوچا ہے۔ یہ دانا کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلاؤ، میں چلتی ہوں۔ سویٹی چڑیا ایک دفعہ پھر سے شکریہ، اگر تم نہ ہوتی تو آج میرے بچے بھوک سے ہی مر جاتے۔ نہیں ٹونی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہارے پرانے پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کا برے وقت میں ساتھ دینا ہی پڑوسیوں کا فرض ہوتا ہے۔ میں اپنا فرض ہی نبھا رہی ہوں۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ اور سویٹی چڑیا اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ٹونی چڑیا جو کہ اچھے وقت میں اپنے برے وقت کا خیال نہ رکھ پائی، وہ سویٹی چڑیا سے مدد لیتی رہی۔ کچھ عرصے بعد بارشیں رک جاتی ہیں اور ٹونی چڑیا اور اس کا ہسبینڈ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سویٹی چڑیا کا ہسبینڈ نہیں تھا، اس لیے تمام ظالم پرندے اس پر حملہ کرتے تھے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا کرتے تھے۔ ٹونی چڑیا کی سویٹی چڑیا سے دوستی ہو گئی تھی اور ٹونی چڑیا کا ہسبینڈ بھی گھر ہی ہوتا تھا، اس لیے اب وہ سویٹی چڑیا کا بہت اچھے سے خیال رکھتے۔ جب بھی کوئی ظالم پرندہ آتا تو وہ اسے ڈرا دھمکا کر وہاں سے بھگا دیا کرتے۔ ایک دفعہ یوں ہی سویٹی چڑیا اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے اور باہر ظالم الو آ جاتا ہے۔ ٹونی چڑیا سویٹی چڑیا کو آواز دے کر کہتی ہے، سویٹی چڑیا اپنے گھر سے باہر بالکل مت نکلنا، باہر ظالم الو آ گیا ہے۔ ٹونی چڑیا اپنے ہسبینڈ کو لے کر فوراً سے اس الو کے پاس جاتی ہے۔ ابے او الو، ہاں بولو کیا کام ہے تمہیں یہاں؟ ارے کچھ نہیں، میں تو بس یوں ہی گھوم پھر رہا تھا، تھوڑی بھوک لگی تھی، میں نے سوچا کوئی پھل مل جائے اگر۔ یہاں پر کوئی پھل نہیں ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی چونچوں سے۔ اتنا کہہ کر ٹونی چڑیا اور اس کا ہسبینڈ الو کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بچاؤ، کوئی بچاؤ، یہ پرندے تو اپنی چونچوں سے مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ وہ الو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر کبھی بھی ادھر آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ سویٹی چڑیا اب باہر آ جاؤ، الو کو ہم نے مار کر بھگا دیا ہے۔ بہت شکریہ ٹونی، اگر تم نہ ہوتی تو شاید الو آج میرے بچوں کو مار جاتا۔ نہیں سویٹی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں اور تمہاری حفاظت ہمارا فرض ہے، ہم نے تو بس اپنا فرض ہی نبھایا ہے۔ اس بات پر منہ میٹھا ہونا چاہیے، اور سویٹی چڑیا تمام پرندوں کو کچھ میٹھا کھلاتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔